اس کمرے میں ہیٹر جل رہا تھا۔ پتہ نہیں کس طرح بستر کی چادر میں آگ لگ گئی۔ کم از کم اس کیس کی تفتیش کرنے والے پولیس آفیسر کا یہی خیال ہے۔ اس وقت نائل دل میں سوچ رہا تھا کہ ڈاکٹر کو یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ اس کے بستر پر لیٹ کر سگریٹ پینے کی عادت نے یہ آگ بھڑکائی تھی۔ بس بدقسمتی سے میری آنکھ رمیسا کے چیخنے پر کھلی۔ اس وقت پورا کمرہ آگ کی زد میں تھا۔ تمام کمرے میں دھواں بھرا ہوا تھا۔ رمیسا کیا کہہ رہی تھی میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ مجھے اپنی جان بچانے کی فکر تھی۔ کمرے کے دروازے میں آگ لگ چکی تھی۔ میں اسے کھول نہیں سکتا تھا۔ یہ دیکھ کر میں باتھ روم کی طرف بھاگا۔ میرے اوزان خطا ہو چکے تھے۔ باتھ روم کے روشن دان سے میں نیچے کود گیا۔ میں نے رمیسا کو بھی کہا کہ وہ اس راستے سے نکلے، مگر وہ اونچائی کے خوف سے کودنے کو تیار ہی نہ تھی۔ مجبوراً مجھے اسے چھوڑ کر اپنی جان بچانی پڑی۔ فرسٹ فلور سے کودنے پر مجھے زیادہ چوٹ نہیں آئی۔ گراؤنڈ پر پہنچتے ہی میں نے اوپر کی طرف دیکھا۔ سارا گھر شعلوں میں گھرا ہوا تھا۔ اتنا کہہ کر نائل نے آنکھیں بند کر لی، جیسے وہ باتیں کرتے کرتے تھک گیا ہو۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد اس نے پھر بولنا شروع کیا۔ جب تک فائر بریگیڈ پہنچا سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ رمیسا آگ میں جل کر مر گئی تھی۔ کیا آپ بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ اسے بچا سکتے تھے مگر آپ نے اسے بچانے کی کوشش نہیں کی؟ نائل ڈاکٹر کے سوال کا جواب دیے بغیر خالی خالی نظروں سے سامنے والی الماری میں رکھے کتابوں کو گھورتا رہا۔ کیا آپ اپنے آپ کو اپنی بیوی کی موت کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟ ڈاکٹر عمار نے قدرے توقف کے بعد کہا۔ کیا اسی خیال نے آپ کی نیندیں چرا لی ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں ڈاکٹر، نائل قدرے سخت لہجے میں بولا۔ اگر ہو تب بھی کوئی غیر فطری بات نہ ہوگی۔ آپ اپنی بیوی کو بچانے کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش کیوں نہ کر لیتے؟ پھر بھی یہ ممکن تھا کہ ضمیر آپ کو اس کی موت کا مجرم گردانتا، کیونکہ آپ بچ نکلے اور وہ جل گئی۔ میں نے کہا ڈاکٹر یہ بات نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میرا اس معاملے میں کوئی قصور نہیں تھا، اس لیے میں اپنے آپ کو مجرم کیوں سمجھوں؟ مسئلہ یہ ہے کہ رمیسا کا بھائی جو میرا جانی دشمن ہے، اس نے میری راتوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ وہ مجھے اپنی بہن کی موت کا ذمہ دار سمجھتا ہے۔ مگر کیوں؟ وہ ایسا کیوں سوچتا ہے؟ ڈاکٹر کے سوال پر نائل نے کندھے اچکائے۔ مجھے کیا معلوم؟ مجھے رمیسا کا بھائی المیر شروع سے پسند نہیں تھا۔ جس وقت حادثہ ہوا المیر دوسرے شہر میں تھا۔ اس کے ذہن میں میرے خلاف شکوک و شبہات پیدا ہو گئے۔ اخبارات نے کچھ ایسی خبریں شائع کی جن میں مجھے مورد الزام ٹھہرانے کی کوشش کی گئی تھی۔ کیسے شکوک و شبہات؟ یہی کہ میں نے اپنی جان تو بچا لی اور رمیسا کو جلنے دیا۔ اس نے رمیسا کی تدفین کے موقع پر لوگوں کے سامنے کھل کر کہا کہ میں رمیسا کی موت کا ذمہ دار ہوں اور یہ کہ وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ وہ تو شکر ہے رمیسا کی موت کے تیسرے روز پولیس نے اسے ڈکیتی کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ اس نے مجھے خط بھی لکھا تھا، بڑا عجیب و غریب خط تھا۔ آپ دیکھتے تو آپ کو اس کے ذہنی توازن کے بارے میں شبہ ہو جاتا، مگر میں نے اس خط کو ضائع کر دیا۔ المیر ابھی تک جیل میں ہے؟ ڈاکٹر عمار نے پوچھا۔ نہیں، 2 مہینے پہلے وہ رہا ہو چکا ہے۔ اس نے مجھے فون کیا تھا۔ فون پر اس نے مجھے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی تھی۔ آپ نے پولیس کو مطلع کیا؟ نہیں۔ دیکھیے ڈاکٹر، المیر کو اپنی بہن سے بہت محبت تھی۔ میں جانتا ہوں کہ وہ جذبات میں آ کر مجھے دھمکیاں دے رہا ہے۔ اس جیسے شخص سے یہی توقع کی جا سکتی ہے۔ کم عمری میں وہ برے لڑکوں کی صحبت کا شکار ہو کر چوری کرنے لگا تھا۔ محلے میں اس کی غنڈہ گری مشہور تھی۔ اسے تو میرا احسان ماننا چاہیے کہ میں نے اس جیسے شخص کی بہن سے شادی کی۔ المیر کے جیل سے آنے کے بعد میری راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں۔ میرا مشورہ مانیں، پولیس کو اس سلسلے میں مطلع کر دیں۔ وہ شخص آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ دوائیں میں لکھ رہا ہوں، 1 ہفتے بعد آ کر دکھائیں۔ ڈاکٹر عمار نے دوائیں لکھ کر پرچہ نائل کی طرف بڑھایا۔ نائل پرچے پر نظر ڈالتا رہا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ کلینک سے وہ سیدھا شاپنگ مال پہنچا۔ وہاں اس نے اپنے پسند کے ملبوسات خریدے۔ رات کا کھانا اس نے ایک ریسٹورنٹ میں کھایا۔ رات 11 بجے وہ روحان کے گھر پہنچا۔ 10 منٹ روحان کے پاس بیٹھ کر وہ اوپر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ پھر جانے کب اسے نیند آ گئی۔ 1 گھنٹے بعد اچانک نائل کی آنکھ کھل گئی۔ بستر پر لیٹے لیٹے اس نے سگریٹ سلگایا اور ایک کے بعد ایک سگریٹ پیتا گیا۔
تقریباً 3 بجے اس نے جلا کر سگریٹ کا خالی پیکٹ اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈالا اور الماری سے نیا پیکٹ نکالنے کے لیے اٹھا، مگر معلوم ہوا کہ الماری میں کوئی پیکٹ ہی موجود نہیں ہے۔ بے خوابی کی مصیبت کیا کم تھی کہ اب سگریٹ بھی ختم ہو گئے تھے۔ وہ بستر پر دوبارہ لیٹ گیا اور ڈاکٹر عمار سے ہوئی ملاقات کے بارے میں سوچنے لگا۔ اسے ماہر نفسیات کے پاس جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ ڈاکٹر عمار نے اسے 1 ہفتے بعد پھر بلایا تھا، مگر وہ اس سے دوبارہ ملنے کا خواہش مند نہیں تھا۔ ڈاکٹر عمار کے سامنے گزشتہ زندگی کا ذکر کرنے سے اس کے ذہن میں رمیسا کا بار بار خیال آ رہا تھا۔ وہ رمیسا کے بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہتا تھا، مگر ذہن بار بار اسی کی طرف جاتا رہا۔ اگر اس کا بھائی آوارہ اور جواری ہے تو اس میں اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ نائل کے ذہن میں برسوں پہلے ابو کے کہے ہوئے الفاظ گونجے جو انہوں نے اسے رمیسا سے شادی کرنے کے لیے رضامند کرتے ہوئے کہے تھے۔ رمیسا نائل کے ابو کی سیکنڈ کزن کی بیٹی تھی۔ ابو کے کزن جوانی میں انتقال کر گئے تھے جب رمیسا محض 3 سال کی تھی۔ رمیسا کی ماں فاخرہ بیگم اپنے اکلوتے بیٹے المیر کی آوارگی اور مجرمانہ فطرت سے سخت پریشان رہتی تھی۔ معقول شکل و صورت کی حامل ہونے کے باوجود رمیسا کے لیے کوئی رشتہ ہی نہیں آتا تھا۔ ایسے میں ایک دن نائل کے والد سلیم احمد نے اس کے سامنے رمیسا کا ذکر چھیڑ دیا۔ وہ نائل کی شادی رمیسا سے کرنا چاہ رہے تھے۔ نائل نے فوراً انکار کر دیا کہ وہ رمیسا سے شادی ہرگز نہیں کرے گا۔ ایک تو رمیسا سے پسند نہیں تھی، اس نے اپنے شریک زندگی کے حوالے سے جو خواب دیکھے تھے رمیسا اس پر پورا نہیں اترتی تھی۔ دوسرا، وہ المیر کی مجرمانہ سرگرمیوں کی وجہ سے اس گھر میں رشتے پر رضامند نہیں تھا۔ سلیم احمد نے جب دیکھا کہ نائل اس رشتے پر کسی طرح راضی نہیں ہو رہا تو وہ فوراً اصل وجہ پر آ گئے، جس کی وجہ سے وہ نائل کی شادی رمیسا سے کرنا چاہ رہے تھے۔ بیٹا، رمیسا کے باپ کی اچھی خاصی زمینیں ہیں۔ فاخرہ کا کہنا ہے کہ آدھی زمینیں تمہارے نام کر دے گی جو تمہیں رمیسا سے شادی کے موقع پر ملیں گی۔ میرے خیال میں تمہیں فوراً حامی بن لینی چاہیے۔ مگر ابو، میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا نہیں تو اب سوچ لو، تمہیں زندگی بنانے کا موقع مل رہا ہے۔ رمیسا کا باپ زندہ ہوتا تو کبھی اس رشتے پر راضی نہ ہوتا۔ وہ دولت کی وجہ سے اپنے آپ کو مجھ سے بہت برتر سمجھتا تھا۔ آج اس کے بیٹے کی آوارگی کی وجہ سے ایسے حالات ہو گئے کہ فاخرہ نے خود بیٹی کا رشتہ دیا ہے۔ سلیم احمد نے کہا۔ ان کے سمجھانے پر نائل کو حامی بھرنا پڑی۔ رمیسا سے شادی کر کے وہ ایسا ناخوش بھی نہیں تھا کہ اچانک ماریا اس کی زندگی میں آ گئی۔ اسے افسوس ہونے لگا کہ اس نے رمیسا سے کیوں شادی کی۔ پھر ایک دن قسمت نے اسے رمیسا سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ایک موقع فراہم کیا۔ آدھی رات کو سگریٹ پیتے ہوئے وہ ماریا کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ سوچتے سوچتے جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس نے جلی سگریٹ ایشٹرے میں رکھ دی تھی۔ نیند میں اسے پتہ ہی نہ چلا کہ ایشٹرے بیڈ پر رکھنے کے باعث کب بستر پر گری اور چادر نے آنکھ پکڑ لی۔ اس کی آنکھ رمیسا کے چیخنے کے باعث کھلی۔ وہ رمیسا کے ساتھ باتھ روم میں باہر نکلنے کے راستے سے داخل ہوا تھا تو جان بوجھ کر وہ روشن دان کے راستے پہلے خود کود گیا۔ اسے اس وقت صرف اپنی جان بچانے کی پڑی تھی۔ المیر اسے رمیسا کی موت کا ذمہ دار سمجھ رہا تھا۔ حقیقت بھی یہی تھی۔ آگ لگنے کے واقعے پر غور کرتے ہوئے وہ ماضی سے حال میں آ گیا۔ اپنے بستر پر کروٹیں بدلتے ہوئے اس کی آنکھ بڑی مشکل سے لگی۔ 7 بجے گھڑی کا الارم بجا۔ نائل فوراً بستر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ آفس روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ کمپنی کا جنرل مینیجر اس سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ فوراً جنرل مینیجر کے پاس پہنچا۔ دیکھیں بھائی، جنرل مینیجر نے نائل کو دیکھتے ہی پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آپ دھیان سے اپنا کام کریں۔ ابھی آپ کو آفس جوائن کیے ہوئے کتنے دن ہوئے ہیں کہ ایک دن آ کر آپ غائب ہو گئے؟ پرسوں آپ نے جو فائل مکمل کر کے مجھے بھجوائی تھی اس میں کئی غلطیاں تھیں جو آپ کو نظر نہیں آئیں۔ میں شرمندہ ہوں سر، آج کل میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، اسی وجہ سے کل چھٹی کرنا پڑی۔ میں کوشش کروں گا کہ آئندہ آپ کو مجھ سے شکایت نہ ہو، نائل نے آہستگی سے کہا۔ وہ تو آپ کی حالت سے لگ ہی رہا ہے، لگتا ہے تھکاوٹ کا شکار ہیں آپ۔ کسی اچھے ڈاکٹر سے چیک اپ کروا کر اس کی ہدایت پر عمل کریں۔ یہاں آدمی کی قدر اس کے کام سے ہوتی ہے۔ کوشش کریں کہ آئندہ آپ مجھے کسی قسم کی شکایت کا موقع نہ دیں۔
جی سر، ایسا ہی ہوگا، نائل نے کہا۔ دل میں وہ سوچ رہا تھا کہ اس کی تمام پریشانیوں کی وجہ المیر ہے۔ اس سے پہلے وہ کمپنی کا کام اچھی طرح کرتا آ رہا ہے، کبھی گڑبڑ نہیں ہوئی۔ سارے دن وہ دفتر میں مصروف رہنے کے بعد شام میں نائل گھر روانہ ہو رہا تھا تو وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ المیر سے خوفزدہ ہونے کے بجائے اسے ملاقات کر کے یہ معلوم کرے گا کہ اس کی جان بخشی کے عوض سے کیا دینا ہوگا۔ رات میں اس نے ہمت کر کے المیر کو فون کیا۔ المیر، میں نائل بات کر رہا ہوں۔ دیکھو، مجھے اپنے اور تمہارے باہمی تعلقات کا یہ انداز بالکل پسند نہیں، کیونکہ نہ ہم مل کر اس معاملے پر بات کر لیں۔ بہت جلدی خیال آ گیا تمہیں۔ المیر کی طنز بھری آواز ابھری۔ مجھے پتہ ہے، تم کراچی روانہ ہو گئے ہو۔ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ میں تمہیں وہاں نہیں ڈھونڈ سکتا؟ میں کل شام تمہیں کراچی میں ملوں گا۔ کہاں؟ نائل نے بے چینی سے پوچھا۔ یہ میں تمہیں کراچی پہنچ کر بتاؤں گا۔ یہ کہہ کر المیر نے فون بند کر دیا۔ نائل موبائل ہاتھ میں لیے سوچ رہا تھا کہ اس نے المیر سے ملاقات کرنے کا فیصلہ صحیح کیا یا غلط۔ رات کو لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس نے خواب میں خود کو آگ کے شعلوں میں گھرا ہوا دیکھا۔ ہیجانی کیفیت میں چلانے لگا۔ وہ پوری شدت سے چیخ رہا تھا اور المیر کو بھلا بھلا کہہ رہا تھا، جس کے خوف نے اس کی نیندیں حرام کر دی تھیں۔ کچھ دیر بعد جب وہ نارمل ہوا تو اپنے طرز عمل پر حیران تھا۔